السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہوں کچھ نئی قانونی آئینی اور سیاسی خبروں کے ساتھ جو شاید آپ کے علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہیں۔ ناظرین، آج جو ہے وہ سب سے بڑی خبر یہی رہی کہ پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا جو ہے وہ اس کو ڈراپ کر دیا ہے۔ اس کا جو ہے وہ جو ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ جناب ہر صورت جو ہے وہ ڈی چونک ہی دھرنا ہوگا، اس کو اب ڈیفیوز کر دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اصل سٹوری کیا ہے، وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئینی بینچ آپ کو پتہ ہے جو کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بنا، اس کے اندر ایک ریکویسٹ کی گئی، آج ایک پٹیشن فائل کی گئی کہ جناب انکوائری کنڈکٹ کروائی جائے اور دھرنے کے اندر جو ہے وہ دونوں طرف سے دیکھا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپلیکیشن فائل کی، جس کو آئینی بینچ نے مسترد کیا۔ کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور کے پی کے اندر الزام آیا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ گیس، ٹیئر گیس، آنسو گیس جسے کہتے ہیں، وہ چوری ہوئی ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے دھرنے کے اندر اور مظاہرین کی طرف سے۔ اسلام آباد آئی جی نے بھی کچھ کہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کہ جناب دھرنا ختم کیوں کیا گیا، دیکھیں اس کے اندر ایک ڈویژن آ رہی تھی، جو لیڈرشپ تھی وہ کنفیوز بھی تھی، میں کہتا ہوں تھوڑی ڈری بھی ہوئی تھی، اور ایک جائز بات ہے۔ انتظار پنجوتا کا ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ بے شمار لوگ کہ ان کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، پھر تشدد کیا جاتا ہے، ایسا ان کو ایک مثال بنایا جاتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی جو تھی اس کے اندر قیادت سلمان اکرم راجہ ہو گئے، انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، وہ کوئی اس طرح سے اسلحے سے ویپن تو نہیں ہے ان کے پاس، اسلحہ سے لیس تو نہیں ہے کہ وہ نکل آئیں اور کہ جی اب میں نہیں چھوڑوں گا پکڑوں۔ وہ تو ایک قانون دان ہے، پڑھا لکھا ایک بندہ ہے، تو بیچارہ وہ نہیں آیا منظر عام کے اوپر۔ دوسرا جو ہے وہ دوسرے بھی لیڈران جو ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ عمر ایوب صاحب کا بھی کہا گیا، حالانکہ وہ تھے، کچھ آئے پھر چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ جو ایک آفر کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب آپ سنجانی ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنا دھرنا کر لیں، بشرا بی بی کا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں مانی۔ سوال ایک جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ سے لڑ سکتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس فورس ہے، گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے، گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ویپن سے لیس ہے، ان کے پاس فورس ہے۔ آپ اس طرح سے لڑ نہیں سکتے، آپ اتنا پریشر ایگزرٹ کریں جتنا آپ بیک لیش اس کا ہو تو آپ برداشت بھی کر سکیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو آفر دی گئی اس کے بعد گورنمنٹ نے ڈنڈا چلایا، الزام آیا ہے کہ جناب سیدھے فائر لگے ہیں، الزام پولیس کی طرف سے بھی آیا ہے کہ جناب ان کو بھی سیدھے فائر مارے گئے ہیں۔ اب دونوں جو ہیں وہ پارٹیز جو ہیں حکومت وقت اور جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی اپنی لاشیں تلاش کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں۔ سوال ایک رہ گیا ہے کہ غریب کا بچہ ہر صورت پسے گا، اگر ہڑتال ہوتی ہے، کوئی دھرنا ہوتا ہے، اس کے اندر جو تشدد ہوگا بشرا بی بی پہ نہیں ہوا، عمر ایوب پہ نہیں ہوا، سلمان اکرم راجہ پہ نہیں ہوا، فلاں پہ نہیں ہوا، مزدوروں پہ، ان لوگوں پہ جو کارکن ہیں۔ اور بھائی اس ملک کے اندر آپ کو کارکن ہی ملتا ہے، اس کا بچہ بھی بھوکا مرے گا، وہ سڑک پہ آئے گا دیہاڑی کے لیے، وہ بھی اس کو تشدد بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ لیڈرشپ پہ کیوں نہیں آئی اس طرح سے، علی مین گنڈا پور صاحب پہ کیوں نہیں آئی بات اس طرح سے؟ وہ تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جناب یہ بات ہے۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، پی ٹی آئی ورکر زندہ باد۔ او بھائی وہ بیچارے کو لترول بھی ہو رہی ہے، 800-900 کے قریب ورکر پکڑا گئے، پتہ ہے ان کے اوپر کیا ہونا ہے؟ وہ اسکول کے بچے ہوں گے کہ کالجز کے بچے ہوں گے، وہ بیٹھے رہیں گے ساری عمر، ان کی ایف آئی آر ختم نہیں ہوں گی، وہ وکیلوں کے دفتروں کے چکر، عدالتوں کے دفتروں کے چکر، این او سی نہیں مل رہا، فلاں نہیں مل رہا۔ بھائی آپ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ نے پھر کیوں احتجاج کی کال دی؟ آپ کھڑے ہوتے، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے یار، آپ کو تنگ کر رہی ہے گورنمنٹ، آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، آپ کو آپ کا احتجاج آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ کیوں نہیں گرفتاری دے رہے؟ آپ کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ غریب کا بچہ پکڑا جا رہا ہے، اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، 900,000 کے قریب جو ہے ورکر پکڑا گیا۔ او بھائی پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، میرا دکھ درد یہ ہے غریب کے لیے، غریب کا بچے کو سانس نہیں ہے، اس نے ہر صورت پسنا ہے، بس وہی آتا ہے چکی کے اندر، اسی کو پسنا ہے، باقی کسی دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ان کو پروٹوکول بھی ہے، بشرا بی بی بھی چلی گئی ہیں، فلاں بھی چلا گیا ہے، علی مین گنڈا پور بھی چلا گیا، عمر ایوب بھی چلا گیا ہے۔ فار گاڈ سیک چھوڑ دیں غریب کے بچے کو پاگل بنانا۔ آپ نے اپنی گورنمنٹ کے اندر کتنی انڈیویجول پالیسیز دی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نون لیگ چور ہے، پیپلز پارٹی اس سے بڑی چور ہے، فلانا چور ہے، سب بھی چور ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟
آپ صرف استعمال کرتے ہیں. یہ ورکر بیچارے کو نوکری نہیں ملنی پی ٹی آئی کے دور کے اندر, اس کو کوئی وہ جو ہے کچھ نہیں ملنا, بیٹھا رہے گا جناب ہو گیا. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ یہ ایک ٹسل چل رہی ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے سیاست ہونی چاہیے, غریب کے بچے کو پروٹیکٹ کریں, اس کو استعمال نہ کریں, اور جتنے جوگے آپ ہیں نا اتنا کریں. آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. جتنا کر سکتے تھے آپ کو دوسری جگہ دی جا رہی تھی, سنجانی یا سنجرانی جو بھی جگہ تھی, تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنا دھرنا پلیس کر لیتے. بہرحال اچھا جی, اب انٹرنیٹ کی گورنمنٹ کی آپ بات سن لیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا جی. گورنمنٹ کو لگا کہ جی بڑا کوئی بندہ آ گیا ہے, اور ڈی چوک پر بندے پہنچ بھی گئے تھے. ظاہر ہے کے پی کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے. علی مین گنڈا پور صاحب مشینری بھی استعمال کر رہے ہیں, اپنی کرینیں بھی لے کے چلتے ہیں, ایک دکھاوا بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ بھی بند کر دی. ابھی کل ہیوج لاس ریکارڈ ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر پاکستان کی بندی سے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو کام نہیں ہو رہے, لوگوں کے کام اب سارے آن لائن ہیں بھائی. آپ نے اپنے ملک کا نقصان کیا ہے, آپ کے پاس کوئی دوسرا اور راستہ نہیں بچا تھا. آپ نے اتنا گورنمنٹ گھبرا گئی کہ ان کو لگتا ہے کہ جناب کسی طرح سے ہم نے کرنا ہے. بھائی انٹرنیٹ کو تو آپ چلنے دیں, کم از کم واٹس ایپ کو چلنے دیں. آپ نے اسی کو بند کر دیا, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور کل بھی ایک پی جے میر صاحب ایک ایکس اینکر ہیں, ابھی بھی شاید کسی ٹی وی پہ کر رہے ہوں, لیکن کرکٹر بھی تھے, اچھے تعلقات کے مالک ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب مجھے جو ہے بڑا ایک لاس ہوا ہے, اور میں گورنمنٹ سے میں جو ہے ہرجانہ لوں گا. ہرجانہ کیا گورنمنٹ نے دینا ہے؟ عدالتوں کا کوئی حال ہے یہاں پہ؟ عدالتیں بس ویسے ہی پڑی ہیں, عدالتوں سے بس ابھی کچھ نہیں ہے, بس جیم پیک ہے, بس بڑا لڑ پھنس کے آپ کو کوئی کیس شیس کرانا پڑتا ہے. تو کر لیں, پی جے میر صاحب بھی ایک کیس فائل کر دیں, وہ لٹکتا رہے گا, اچھا سا وکیل لے لیں, اس کی ایک فیس ادا کریں, اس کے بعد پھر بتی ٹرک کے پیچھے آپ چلتے رہے گا معاملہ. اچھا جی, معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لے گی. او بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک پروٹیسٹ کا رائٹ ہے, ایک پارٹی کا وہ کر رہی ہے, گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ رگڑا لگا رہی ہے. آئینی بینچ درمیان میں آپ گھسیٹ رہے ہیں. آئینی بینچ نے پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, آپ سیاست نہ کریں, یہاں پہ عدالت میں آ کے سیاسی بات نہ کریں. جو بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہماری ڈومین میں نہیں ہے, آپ سیاست باہر کریں, اور کورٹس کے اندر آپ صرف قانونی اور آئینی معاملات لے کے ہیں جس کے اندر قانون کا کوئی عمل دخل. کیونکہ ظاہر ہے آنریبل سپریم کورٹ ہو, آنریبل ہائی کورٹ ہو, لوور کورٹ ہو, ہر جگہ وہ ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم نے رہنا ہے اس ملک کے اندر, ہم کیوں پنگے میں پڑیں. ہم ایک پنگے میں پڑھ کے تو جو ہے وہ عجیب معاملات میں گھسیٹے جائیں گے, آگے چلیں گے, ملک آگے نہیں چل رہا, تو جتنا چل رہا ہے اتنا اس کو چلایا جائے. تو بہرحال انہوں نے ریفیوز کر دیا, آئینی بینچ نے اس کے اوپر معاملہ نہیں چلا, اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے دے دیا. آج آرڈر بھی اس کا آ گیا کہ جناب یہ ہماری اس طرح سے جوریزڈکشن کے اندر نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب معاملہ یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. آگے جناب ہونا کیا ہے دیکھنا ہی پڑے گا. گورنمنٹ کو کم از کم ان کو سپیس دینی پڑے گی, پی ٹی آئی کو کم از کم جو ہے وہ اتنی سپیس دینی پڑے گی کہ ان کے معاملات چلتے رہیں. اور بالکل جب آپ کسی کو پش ٹو دا وال کرتے ہیں تو اس کا بھی ریئیکشن آتا ہے, اس کا معاملہ ہوتا ہے. ابھی نواز شریف صاحب سے بھی ایک طویل ملاقات کی ہے ان کے لیڈران نے, اس کے اندر ظاہر ہے وہ بھی ایک لاہے عمل سوچیں گے, کیونکہ گورنمنٹ ابھی جو ماڑی موٹی چلی ہے وہ کنسسٹنسی اس کے اندر آئے گی تو پھر یہ معاملہ چلے گا. کوئی یہاں پہ بادشاہ اٹھتا ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ جناب بدل دیں لیڈران کو, گورنمنٹ کو بدل دیں, تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس سے پھر یہی ہے انارکی آ رہی ہے. ملک کے اندر اکانومی نہیں بڑھ رہی, ملک کے اندر ہڑتالیں ہیں, ملک کے اندر پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی نہیں ہے, انویسٹر آ نہیں رہا, انٹرنیٹ بند ہے, واٹس ایپ بند ہے. سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو اور آپ کو بھی کہ کتنا تنکا لگانا ہے, کتنا رگڑا لگانا ہے کہ ملک چلتا رہے. ملک ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان زندہ باد. اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.